1438 ہجری کے اس عشرہ محرم میں ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے پیغام رسالت۔ جس سورہ کی آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ظاہر ہے پہلی تقریر ہے، تمہیدی تقریر ہے، موضوع کا تعارف ہو جائے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے، قل انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ یوحا الیہ، اور مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا پروردگار وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی اور پروردگار نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پس اگر کبھی زندگی میں، حیات میں یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کو جی چاہنے لگے، تو عملاً صالحاً، عمل صالح انجام دے۔ ولا یشرک بعبادتی ربی احدا، اور دیکھو اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے واجبات میں، اپنے فرائض میں، اپنے زندگی کے دستور میں خدا کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرنا، خدا کے سوا کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اگر یہ ترجمہ آپ تک پہنچ گیا ہو تو میں آج ظاہر ہے تمہیدی گفتگو ہے، موضوع کا تعارف ہو جائے تو پھر ظاہر ہے شرح بھر مسلسل آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرتا رہوں گا۔ لیکن اس منزل پر عجیب بات ہے کہ کچھ آپ کی ذہنوں کا امتحان ہے کہ پچھلے سال والا عشرہ یاد ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اگر وہ یاد ہوگا تو یہ والے عشرے میں آپ لطف اندوز ہوں گے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو اس وقت تک دنیا میں نہیں بھیجا جب تک 1,23,999 انبیاء سے محبوب کا استقبال نہیں کروا لیا۔ اچھا، گرمی تو ویسے ہی ہو رہی ہے، یہ اگر پنکھے بند کر دیے جائیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہو سکتا؟ آواز اور کلیئر پہنچ جائے گی، وہ شور کر رہا ہے۔ بند کروا دی جائے پنکھے، اجازت ہے آپ کی؟ آ رہی ہے؟ آگے کر رہا ہوں تو وہاں سے مجھے ریٹرن نہیں مل رہا، مجھے مزہ نہیں آتا جب تک ریٹرن نہ ملے نا۔ ایک صلوات پڑھی ذرا محمد آل محمد۔ تو اپنے محبوب کی خدا نے یہ عظمت رکھی ہے کہ 1,23,999 انبیاء کو خدا نے استقبال مصطفیٰ کے لیے بھیجا ہے۔ تو جتنی بڑی شخصیت تھی، جتنی عظمت تھی شخصیت کی، اللہ نے اہتمام بھی اتنا ہی وسیع و عریض رکھا کہ مسلسل انبیاء کے تسلسل کو رکھا، یک بعد دیگرے محبوب الہی کی خبریں دیتے رہے ہیں، اور ایک سبیل پیدا کی مصطفیٰ کے آنے کی، اور انبیاء مسلسل سبیل الہی بنے رہے تاکہ محبوب آ سکے۔ عظمت بلند تھی، شخصیت بلند تھی، تو اللہ نے اہتمام بھی اتنا ہی بلند رکھا۔ تو جس مصطفیٰ کے لیے اہتمام بلند تھا، اسی مصطفیٰ کو جو قانون دے کے بھیج رہا ہے
تو اللہ نے اپنی سنت کو بدلا نہیں، اس لیے کہ لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو جہاں محبوب کے لیے اہتمام تھا وہیں قانون الہی کے لیے بھی اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ یوں ہی قرآن کو نہیں بھیجا بلکہ 114 صحیفے استقبال قرآن میں بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ موضوع قائم ہو جائے، تمہید آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھو جہاں پروردگار نے محبوب کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ 1,23,999 انبیاء کو محبوب کے استقبال کے لیے بھیجا، تو وہیں اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ قرآن کو یوں ہی نہیں بھیجا ہے، کچھ سبیلیں کتابوں کی جاری کی ہیں تاکہ تم قرآن کی عظمت کو سمجھ سکو، تاکہ تم قرآن کی عظمت کو سمجھ سکو۔ عجیب اہتمام ہے پروردگار کی طرف سے کہ جب خدا نے اس سے زیادہ صحیفے نازل ہوئے 114، تو میں وہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں جہاں انتہا ہے، یعنی مورخین کا انتہائی قلم جو اٹھا ہے وہ 114 ہے۔ دیکھیے جب تک بشریت کی افکار کتاب کی لذت سے واقف نہیں ہوئی اس وقت تک خدا نے قرآن کو نہیں بھیجا۔ تو یہ جو تسلسل کتاب رکھا ہے خدا نے، یہ اسی لیے رکھا ہے کہ کسی دور میں کوئی اٹھ کے یہ جسارت نہ کرے کہ کتاب کافی ہے۔ مجھے نہیں پتا جملہ میرا کہاں تک پہنچا ہے، کوئی اٹھ کر یہ جسارت نہ کرے کہ کتاب کافی ہے۔ تسلسل بتا رہا ہے کہ کتاب تنہا کافی نہیں ہوتی، معلم کا آنا ضروری ہے۔ اب جملہ لے لیجئے اگلا، یہی وجہ ہے معلم کتاب کا محتاج نہیں ہے، ہر دور میں کتاب معلم کی محتاج رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے عظمت محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے ذرا والا نواز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں معلم کے ساتھ ساتھ کتاب ضروری ہے، لیکن حکمت الہی کو کون سمجھے؟ حکمت الہی یہ رہی ہے کہ دیکھیے معلم کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کو معلم کی ضرورت ہے۔ اور جو کتاب خدا اپنے محبوب کو پیغام کی صورت میں دے رہا ہے وہ اتنا مستحکم اور مضبوط ہے کہ اس میں جھول نہیں ہے، کہیں اس میں لچک نہیں ہے، جس طرح سے شخصیت مصطفیٰ میں لچک نہیں ہے اسی طرح سے پیغام مصطفیٰ میں لچک نہیں ہے۔ صدیاں گزر جائیں گی، نہ مصطفیٰ کے کردار میں کوئی کجیہ پیدا کر سکتا ہے، نہ قانون الہی میں کوئی کجی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے بندوں کا بنایا ہوا قرآن قانون نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو جو وہ قانون بناتا ہے وہ انمٹ ہوتا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی محو نہیں کر سکتا۔ یہ اہتمام الہی ہے، یہ عجیب حکمت پروردگار رہی کہ ہر دور اور زمانے میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی قانون الہی آتا رہا، لیکن ہر قانون کچھ وقتی طور پہ تھا، وقتی زمانے کے لیے تھا۔ جب ضرورت نہیں ہوئی تو قانون کو منسوخ کر دیا گیا۔ جیسے نبیوں کے تسلسل کو دیکھیے آپ، جس زمانے میں جس عہد میں نبی کی ضرورت پڑی نبی کو بھیج دیا گیا، خواہ وہ ایک کنبے پر ہی نبی بنا کے بھیجا گیا ہو، چاہے وہ اولاد ہی پر نبی بنا کے بھیجا گیا ہو، لیکن چونکہ ضرورت تھی اس لیے نبی کو نبی بنا کے بھیج دیا گیا۔ تسلسل الہی کو یاد رکھیے گا۔ اس کا مطلب ہے جب بھی زمانے میں کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے خدا بھیج دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولے زمانے میں تو رہبر کی ضرورت ہو لیکن مصطفیٰ کے چلے جانے کے بعد دنیا میں کوئی رہبر ہی زندہ نہ رہے، کوئی رہبر ہی زندہ نہ رہے؟ چونکہ تسلسل الہی یہ ہے
کہ معلم تو بغیر کتاب کے رہا ہے لیکن کتاب بغیر معلم کے نہیں رہی. کوئی عہد ہو کوئی زمانہ ہو، گھبرا تو نہیں گئے؟ کوئی عہد ہو کوئی زمانہ ہو، معلم کے بغیر کتاب نہیں رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معلم تو بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے لیکن کتاب معلم کے بغیر نہیں رہ سکتی. بس اگر یہ جملہ لے لیا ہو آپ نے تو میں موضوع کو قائم کرنے کے لیے 2 منزلیں آپ کو محسوس کرانا چاہتا ہوں، اور شاید یہ استعارہ بھی ہو اور مستعار لے رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان میں بھٹی صاحب کے ہاں جو احباب موجود تھے اس میں بھی ایک اشارہ کیا تھا قرآن کے سلسلے میں. یہ اہتمام الہی ہے کہ تسلسل کو یاد رکھیے گا کہ جیسے نبیوں کے تسلسل کو خدا نے رکھا ایسی کتابوں کے تسلسل کو رکھا. وہاں مصطفیٰ کے استقبال میں نبی آئے ہیں، یہاں قرآن کے استقبال میں صحیفے نازل ہوتے رہے، یہاں مسلسل کتابیں آتی رہیں قرآن کے لیے، اس لیے کہ قرآن وہ انمٹ قانون ہے جو صبح قیامت تک رہے گا. قرآن وہ عظیم قانون الہی ہے، اسی لیے کتاب کہا گیا. ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیے گا، کتاب کو قانون کہا گیا ہے اور قانون بنایا ہوا خدا کا ہے. خدا کا قانون مٹ نہیں سکتا. جب مٹ نہیں سکتا تو اللہ نے کتاب کو صبح قیامت تک کے لیے رکھا. قانون الہی صبح قیامت تک کے لیے جائے گا. اب کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی نسل بشریت ہے وہ اسی سے فیض پائے گی. آنے والی جتنی بھی صبح قیامت تک نسل ہے وہ اسی سے فیض پائے گی. اب کوئی اور قانون آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت رہی کہ خدا نے عجیب پالیسی سے کام لیا ہے. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سلسلہ یوں ہی غیبت کا رکھا ہے خدا نے. قرآن تو اس وقت بھی تھا لیکن صحیفوں کو بھیجا تاکہ تم کتاب کی عظمت سے آشنا ہو سکو، تاکہ تم کتاب کی لذتوں سے آشنا ہو سکو. اور جب تھوڑے بہت آشنا ہو گئے اور تھوڑی سی لذت تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو اب ہم نے قانون بھیجا جسے قرآن کہتے ہیں. اور یہ قانون بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ یہ کہہ کے بھیجا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو، علم قرآن کو اگر پہاڑوں پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ علم قرآن ہے تو جملہ کہنے دیجئے اگر قرآن پہاڑوں پہ اتر جائے تو وہ ریزہ ہو جائے. تو یہ قلب ظرف مصطفیٰ ہے، یہ قلب ظرف مصطفیٰ ہے جہاں خدا نے قرآن کو رکھا ہے. اب مصطفیٰ کے قلب کی وسعتوں کو کون سمجھے گا جہاں خدا اپنے علم کو اتار رہا ہو. جہاں خدا اپنے علم کو اتار رہا ہو تو قلب ظرف مصطفیٰ کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے عزیزو. تو میرے دوستو اس منزل پر میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا. آپ تھکے ہارے آئے، بہت شدید گرمی ہے، کراچی پہنچے، کہنے لگے شاہ صاحب اچھی مثال نہیں ہے ورنہ آپ پہ رکھ کے دیتا، بری مثال ہے اس لیے اپنے پہ رکھ کے دے رہا ہوں. آپ تھکے ہارے آئے، کہنے لگے شاہ صاحب پیاس لگی ہے پانی پلا دیجئے. میں نے کراچی کی بہترین منرل واٹر کی کمپنی جس کا اعلیٰ نسل کا پانی تھا وہ پانی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن گلاس میں نے کوڑے سے اٹھایا. گلاس میں نے کوڑے سے اٹھایا تو آپ پلٹ کے کہیں گے نا شاہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، پانی اتنا عمدہ اور ظرف ایسا. دیکھیے عقلی سی بات کر رہا ہوں، سامنے کی بہت عقلی سی بات کر رہا ہوں. پانی اتنا عمدہ، ظرف ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قیمتی شے ہوتی ہے قیمتی ظرف میں رکھی جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے. جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو سمجھ رہا ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اتنے قیمتی ظرف میں رکھی جاتی ہے. قرآن ہدایت ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن پاکیزہ ہے، تو خدا ایسے ظرف میں نہیں رکھے گا جہاں آلودگی ہو
تو آپ مزاج کے ایسے ہیں کہ قیمتی شے اگر آپ کے پاس ہو تو آلودہ ظرفوں میں نہیں رکھتے. تو میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف جتنا پاکیزہ ہوگا مظروف اس سے زیادہ طاہر ہوگا. اس لیے کہ ظرف اپنے مظروف کا محافظ ہوتا ہے. ظرف اپنے مظروف کا محافظ ہوتا ہے. اما جتنی قیمتی شے ہوتی ہے قیمتی ظرف میں رکھی جاتی ہے. تو وہ خدا کا محبوب تھا, کسی ایسے شجرے میں پیدا نہیں کر سکتا تھا جہاں آلودگی کا شائب ہو. محبوب کو پیدا ہی نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خدا ایسی منزل پر محبوب کو گزار نہیں سکتا ہے. دیکھیے جتنی قیمتی شے ہوتی ہے قیمتی ظرف میں رکھی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف اپنے مظروف کا محافظ ہوتا ہے. ظرف اپنے مظروف کا محافظ ہوتا ہے. اب محبوب کے لیے کہہ رہا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. مجھے اس قلعے پر کے دو ہی جملے ملے. یا قرآن نے کہا کہ اگر خدا قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور دوسرا جملہ اسی قلعے پر کا نہج البلاغہ میں علی کا ملا کہ اگر خدا میری محبت کو پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. علی بول رہے ہیں کہ اگر خدا میری محبت کو پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب یہ برداشت نہیں ہے. محبت علی کے لیے ظرف چاہیے. محبت علی کے لیے ظرف چاہیے. ظرف دلوں کا ظرف. اب جملہ کہنے کا حق ہے, اسی لیے تو کم ظرف کے پاس نہیں ہوتی. اسی لیے کم ظرف کے پاس نہیں ہوتی. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے قلب کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ علم قرآن اترا ہے وہاں. علم قرآن اترا ہے. اور دوسرا جملہ عجیب ہے, اب میں کیا کہوں, میرے جملے نہیں ہیں. مولانا روم اگر یہ کہتے ہوئے مل جائیں, دو مصرے ہیں مولانا روم کے, سن لیجئے, کام آئیں گے. ظاہر ہے اس میں پیغمبر کا نام ہے, میں نام سے بدل کے لقب میں شعر پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ نام لوں گا تو بار بار درود واجب ہو جائے گا آپ پر بھی مجھ پر بھی. ایک بار پڑھیے ذرا نام مصطفیٰ پہ درود. مولانا روم کہہ رہے ہیں پیمبر قبلہ گاہ عالم, مصطفیٰ عالمین کے تاجدار ہیں. پیمبر قبلہ گاہ عالم ولے بر تخت دل سلطان علی بود. پیمبر قبلہ گاہ عالم ولے بر تخت دل سلطان علی بود. پیغمبر عالمین کے تاجدار ہیں, محبوب الہی مصطفیٰ عالمین کے تاجدار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو عالمین کے تاجدار ہیں, لیکن مصطفیٰ کے دل کے تخت پر جو سلطان بیٹھا ہے وہ تو علی ہے. مولانا روم کہہ رہے ہیں, مولانا روم نے کہہ دیا میں کیا کروں. پیمبر کی لگاہ عالم والے پر تخت دل سلطان علی بود. محبوب الہی عالمین کا تاجدار ہے, عالمین کا تاج ہے, لیکن پیغمبر کے دل کے تخت پر جو بیٹھا ہے سلطان,
وہ تو علی ہے. اب جملہ ضائع نہ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا روم نے یہ بتایا ہے پیغمبر کے دل کے تخت پر جو سلطان بیٹھا ہے وہ علی ہے. تو جملہ کہنے دیجئے. اس کا مطلب ہے قرآن وہیں اترا ہے جہاں علی بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہیں اترا ہے جہاں علی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور علی اور مصطفیٰ کا رشتہ بڑا عجیب ہے. ان تینوں کا رشتہ عجیب ہے اس لیے کہ اگر مصطفیٰ ظرف قرآن ہیں تو علی محافظ قرآن ہیں. تو دونوں کا رشتہ عجیب ہے. بس وہ آیت کی جس کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو آج ترجمہ آپ تک پہنچ جائے تو کل سے کچھ گفتگو آگے بڑھ جائے گی اور اسی منزل پر ترجمے ہی کے سلسلے میں گفتگو رک جائے گی اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے. کیا کہا خدا نے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. بھئی سیدھی سی بات تھی. اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ سیدھا پیغمبر کہہ دیتے میں تم جیسا بشر ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ سیدھا نبی کہہ دیتے میں تم جیسا بشر ہوں. اس میں وحی کے انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں وحی کی کیا ضرورت تھی کہ اے حبیب قل انا بشر مثلکم، کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ خود نہیں کہہ رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، بس آج کی حد تک یہ ترجمہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ مصطفیٰ خود نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کہلوا رہا ہے. تو سیدھی سی بات تھی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں شاہ صاحب آپ ہیں کون، تو کیا کہوں گا خود کو؟ جنات میں کہہ نہیں سکتا، حیوانات کی انواع و اقسام میں سے کوئی قسم میں ہوں نہیں. تو اگر کوئی مجھ سے پلٹ کے پوچھے گا کہ آپ ہیں کون، تو یہی تو کہوں گا نا سیدھا میں انسان ہوں، میں بشر ہوں. تو اگر کوئی محبوب الہی سے پوچھ لیتا آپ کون ہیں، کوئی محبوب الہی سے پلٹ کے پوچھ لیتا آپ کون ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے میں فرشتہ ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ملک ہوں. وہ کہہ رہے وحی آنے دو. وحی آئی ہے میرے محبوب قل انا بشر مثلکم. اے میرے محبوب اب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ وحی کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی یہ تو پوچھ نہیں رہا کہ آپ رسول ہیں یا نبی ہیں. رسالت اور منصب اور عہدے کا تو اعلان کرنا نہیں ہے. سیدھا ایک انسان پوچھ رہا ہے آپ کون ہیں، تو پلٹ کے کہہ دیجئے میں بشر ہوں. لیکن کہہ رہے نہیں، وحی کا انتظار ہوا. خدا نے کہا کہ کہو بشر ہوں، تو خود کو کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں. یہ وحی کی ضرورت کیا ہے کہ یہی تو سمجھا رہے ہیں دنیا کے بشر اور ہیں، یہ خدا کا بنایا ہوا بشر اور ہے. اس لیے کہ یہ خود کو بشر اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک خدا کی وحی نہ آ جائے. دیکھیے آیت پہنچا رہا ہوں، تفہیم القرآن ہے، کیا کروں، اس میں خطابت نہیں ڈل سکتی. اور میں کہتا ہوں اس بات کو اکثر برملا کہتا ہوں کہ جہاں تفہیم القرآن ہوتا ہے اس میں انسان خطابت نہیں ڈال سکتا. یہ عقیدتوں کی نظر ہوتی ہیں باتیں. اب اسے جیسے چاہے آپ سمجھیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم جیسا بشر ہوں. لیکن کب؟ جب وحی آ گئی. اس کا مطلب ہے پوری دنیا کی بشریت اور ہے، مصطفیٰ کی بشریت اور ہے. اما جو خود کو بشر نہیں کہہ سکتا وحی کے بغیر، اس بشر کی عظمت کیا ہوگی؟ اس بشر کی عظمت کیا ہوگی جو وحی کے بغیر خود کو بشر نہیں کہہ رہا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب الہی کی حیات میں اگر محبوب خود کو کہیں گے بھی کچھ تو وحی کے ذریعے سے، اور وحی کہے گی بشر کہو خود کو تو بشر کہیں گے. اور جب بشریت کا اعلان کر دیا تو کہنے لگے انا مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. اب اس نزاکت کو سمجھیے گا. خدا کی قسم خدا کہلوا رہا ہے
کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو نبی کہہ رہے ہیں، کس میں کہہ رہے ہیں؟ لوگوں ہی میں تو کہہ رہے ہیں، کوئی الگ سے ہٹ کے تو نہیں کہہ رہے نبی، لوگوں کے درمیان ہی تو کہہ رہے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ بس یہیں پہ قرآن کے مفسرین غچہ کھا گئے، اور یہیں پر عقیدہ مصطفیٰ ضعیف ہو گیا، اور یہیں سے ہمارا اور بھائیوں کا راستہ جدا ہو گیا۔ وہ بشریت کا اعلان بھی کرتا ہے تو وحی سے کرتا ہے، وہ بشریت کا اعلان بھی، اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، ان لفظوں کو سمجھیے، نزاکتیں ہیں یہ، اگر اور داخل ہوا نزاکتوں میں تو پھر پردوں میں چلی جائے گی بات، اور پھر سامنے نہیں آ پائے گی۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں لیکن خدا کی وحی کے ساتھ، جب تک وحی نہیں آ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں، عقیدہ رسالت ہاتھوں سے یہاں چلا گیا، چھڑ گیا، ہر ایک محبوب کو اپنے جیسا سمجھنے لگا، ہر ایک مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھنے لگا۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ ہماری طرح کھا رہے ہیں، یہ ہماری طرح بول رہے ہیں، یہ ہماری طرح چل رہے ہیں، ان کی رفتار ہماری طرح ہے، ان کی گفتار ہماری طرح ہے، لیکن ذرا سا اگر ٹھہر کے افکار سوچ لیتی کہ اگر سانپ کے کاٹے ہوئے پر مصطفیٰ لعاب دہن لگا دے، اگر محبوب الہی سانپ کے کاٹے ہوئے پہ لعاب دہن لگا دے تو وہ ٹھیک ہو جائے، تو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ جس بشر کا لعاب اتنا شفایاب ہو، جس بشر کا لعاب اتنا شفایاب ہو، اس کا پورا مجسم جسم کیسا ہوگا، اس کی پوری حیات کیسی ہوگی۔ اس لیے علماء اسلام نے ایک ٹکڑے کو لیا، دوسرے کو بھول گئے۔ نبی نے بشر ہونے کا اعلان کیا تو فوراً کہا یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے۔ ارے یہ نزاکت سمجھیے تو میں اگلا جملہ کہوں، مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے۔ اوحا الیہ، آج تقریر یہاں رک رہی ہے اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ اوحا الیہ نہیں ہے، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن نے اوحا الیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ وحی نازل ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ کہا یوحا الیہ، یعنی مسلسل وحی ہے۔ یہ مسلسل وحی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ وحی آ جاتی بات ختم ہو گئی تھی۔ وحی کیا ہے مسلسل؟ انما الہکم الہ واحد، کہیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں اور مجھ پر وحی مسلسل یہ آتی ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، یہ مسلسل وحی ہے۔ اب آج کی منزلوں کے آج کے حد تک تمہیدی منزلوں کو محفوظ کیجئے تاکہ گفتگو کل دوسرے رخ سے آپ کی خدمت میں عرض ہو۔ کہا کہ مسلسل وحی ہے، کیا وحی ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ مسلسل وحی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہماری ماں نے ہمیں بچپن میں سکھایا تھا اللہ ایک ہے، بچہ 60 برس کا ہو گیا اسے پوچھئے تو وہ یہی کہے گا اللہ ایک ہے، دو تو نہیں کہے گا۔ اچھا جو بچپن میں سکھایا جاتا ہے ماں باپ نے کبھی دوبارہ دہروایا ہے کہ بچہ 20 برس کا ہو گیا ہے تو اسے پھر کہو کہ اللہ ایک ہے، بچہ 25 برس کا ہو گیا ہے تو پھر دہروایا کہ اللہ ایک ہے، بچہ 50 برس کا ہوا تو پھر کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، 55 برس کی عمر ہوئی تو کہا پھر کہو اللہ ایک ہے؟ نہیں، ایک مرتبہ بچپن میں بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، 60 برس کے ہو گئے ہیں آج تک یاد ہے۔ لیکن عجیب بات یہ مصطفیٰ پہ وحی مسلسل کیوں ہے؟ اس نزاکت کو سمجھیے، بس اسی پر گفتگو ختم ہے۔ یہ مصطفیٰ پہ وحی مسلسل کیوں ہے؟ کہ مصطفیٰ پہ وحی مسلسل اس لیے ہے کہ وحی مسلسل بتا رہی ہے کہ دیکھو 63 برس کی حیات مصطفیٰ کی لحظے بھر کے لیے بھی وحی الہی سے جدا نہیں ہے۔ اس منزل کو محفوظ کیجئے، یہ مسلسل وحی اس لیے ہے کہ لحظے بھر کے لیے بھی حیات مصطفیٰ
وحی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت کے لیے وحی آئی اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ یوحا کا لفظ رکھ کے خدا نے عجیب حکمت استعمال کی، گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ لفظ یوحا رکھ کے خدا نے کہا دیکھو مسلسل وحی کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جہاں رہیں گے لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے۔ مصطفیٰ گلی میں ہوں گے، کوچوں میں ہوں گے، بازاروں میں ہوں گے، بستر پر ہوں گے، بزم میں ہوں گے، جس منزل پر بھی ہوں گے تو مصطفیٰ یہی دہراتے رہیں گے، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پیغام رسالت ہے، یہ پیغام رسالت کی کومپلیں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہیں سے بہت سے موضوعات آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں گے۔ وہ محبوب کہہ رہا ہے وحی کے ذریعے سے کہ کہو انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا پروردگار وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب آج کی حد تک ترجمے کو محفوظ کر لیجئے بہت تیزی کے ساتھ۔ دوسری منزلیں یہ ہیں فمن کان یرجع لقاء ربہ، پس اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے خدا سے ملاقات کرے، اس کا مطلب ہے خدا سے ملاقات ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا سے ملاقات ممکن ہے، لیکن کس صورت میں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے فمن کان یرجع لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پس اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے۔ اچھا بس یہ عمل صالح سن لیجئے اور اجازت دے دیجئے۔ عمل صالح کا عام ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ اچھا عمل، عمل صالح کا عام تصور ذہنوں میں یہ ہے کہ اچھا عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا۔ عمل صالح نیک عمل کو نہیں کہتے، عمل صالح نیک عمل کو نہیں کہتے۔ پھر عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح اسے کہتے ہیں جو اطاعت رسالت میں کام انجام دیا جائے، وہ عمل صالح ہے۔ بس یہ عمل صالح سن لیجیے اور اجازت دے دیجیے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں جو اطاعت امامت اور اطاعت رسالت اور اطاعت الہی میں انجام دیا جائے، اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ بہت سامنے کی مثال اگر دوں تو ذہن پہنچ جائیں گے۔ شب ہجرت ہے، رسول بستر پر علی کو لٹا کر جا رہے ہیں تو علی نے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی تمہارے سونے سے ہماری جان بچ جائے گی۔ علی سوئے، میٹھی نیند سو گئے۔ علی سو کیوں رہے ہیں؟ یہ جبھی تو وہ ہے جو راتوں کو سجدے کرتی ہے، یہ جبھی تو وہ ہے جو ہزارہا تسبیح و تحلیل کرتی ہے۔ یہ علی سو کیوں رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں میں عمل صالح کی تفسیر بتا رہا ہوں، جو کام اطاعت رسالت میں کیا جائے، سو بھی جائے تو سونا عبادت بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں کچھ گوشوں پہ مسلسل تقریر رک رہی ہے، بہت سے پہلوات پر آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ مکمل ہوتے چلے جائیں گے پورے اشرے میں۔ کہ عمل صالح کیا ہے؟ کہ اطاعت رسالت میں اور اطاعت خدا میں جو عمل انجام دیا جائے اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ اب جملہ کہنے کا حق ہے، عزاداری سید الشہداء عمل صالح ہے۔ عزاداری سید الشہداء عمل صالح ہے، اس لیے کہ اطاعت امامت میں عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ کہ اطاعت امامت کون سی؟ کہ سید سجاد کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو عزاداری سید الشہداء سے بڑا عمل صالح کیا ہوگا کہ زین العابدین کی اطاعت میں عزاداری کو برپا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے عزاداری چونکہ اطاعت امامت میں ہو رہی ہے، اس لیے عمل صالح ہے۔ عمل صالح کا دوسرا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے۔
عمل صالح کہتے ہیں جو اطاعت رسالت و امامت و خدا اور اطاعت الہی میں انجام دیا جائے عمل، اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ آج غیبت میں امام ہے، لیکن سنت زین العابدین کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت امامت میں کام انجام دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی جاتے جاتے یہ کہتے ہوئے گئے ہیں۔ وہ کون سی منزلیں ہیں؟ وہ بڑی عجیب منزلیں ہیں کہ جب پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے کفن کو لیے نبی بیٹھے ہیں اور اپنے کفن کے ٹکڑے نبی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی، علی ہمارے نزدیک آؤ۔ علی نزدیک گئے، اپنے کفن کا ٹکڑا علی کو دیا، کہا یا علی یہ ہمارے کفن کا ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کو آواز دی، لاڈلی ہمارے نزدیک آؤ۔ سیدہ عالم باپ کے نزدیک گئیں، کفن کا ٹکڑا پیغمبر نے سیدہ کو دیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، لاڈلے حسن ذرا ہمارے نزدیک آؤ۔ حسن نزدیک آئے، پیغمبر نے اپنے کفن کا ٹکڑا امام حسن کو دیا۔ ایک مرتبہ جب نبی دے چکے تو سر کو جھکا لیا، نبی سر کو جھکائے بیٹھے تھے کہ حسین رونے لگے، اور ایک مرتبہ روتے ہوئے ماں کے قریب گئے کہ اماں یہ عجب عمل نانا نے کیا ہے، اپنے کفن کے ٹکڑوں میں سے سب کو دیا ہے، کہ اماں ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ جو نانا نے ہمیں کفن کا ٹکڑا نہیں دیا۔ ایک مرتبہ بچے کے ساتھ ساتھ زہرا نے بھی گریہ کرنا شروع کیا۔ سیدہ عالم گریہ کرتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آئیں، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگیں بابا کیا میرے حسین سے کوئی خطا ہو گئی؟ اجرکم اللہ، بس تقریر آجی اور رقیہ عزیزو کل سے مسلسل ہو جائیں گے کہ بابا کیا میرے حسین سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ میں تمہیداً منزل مسائب 2 جملے کہنا چاہتا ہوں کہ بابا میرے حسین سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہ نہیں لاڈلی، کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ نے اپنے کفن کے ٹکڑے میں سے ہر ایک کو دیا، ہمیں بھی دیا، علی کو بھی دیا، حسن کو بھی دیا، لیکن بابا آپ نے حسین کو کوئی ٹکڑا نہیں دیا۔ ایک مرتبہ جب بیٹی نے یہ فقرے کہے، نبی نے گریہ کرنا شروع کیا اور ایک عجیب فقرہ کہا، میری لاڈلی کفن کا ٹکڑا اسے دیا جاتا ہے جسے کفن میسر۔ اجرکم اللہ، میری بیٹی کفن کا ٹکڑا اسے دیا جاتا ہے جسے کفن میسر آتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ سیدہ کا دل گھبرانے لگا، پریشان ہوئی، سیدہ کا گریہ اور بڑھا کہ بابا ہمارا دل گھبرا رہا ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی نے کہا ہاں لاڈلی ایک زمانہ آنے والا ہے، سن 61 ہجری ہوگا، روز عاشور ہوگا، زمین کربلا ہوگی، تیرا حسین اکیلا ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پہ شہید کر دیا جائے گا، تیرے حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہے گا، کوئی کفن دینے اجرکم اللہ، کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا، کوئی غسل دینے والا نہ ہوگا۔ ایسے میں زہرا نے عجیب فکرے باپ سے کہے کہ بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کہ بابا بھی میرے حسین کو روئے گا کون؟ نبی نے کہا زہرا گھبراؤ نہیں، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کی مظلومیت پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کی مظلومیت پہ روئیں گے، جن کی عورتیں تمہاری عورتوں کی مظلومیت پہ روئیں گی۔ اور عجیب جملے جب نبی نے یہ کہے تو زہرا نے کہا بابا میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک حسین کے پرساداروں کو، حسین کے ماتمداروں کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ زہرا
جنت میں قدم نہ رکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔